صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، پانی کے اوپر اس زمین کو اللہ رب العزت نے بچھایا۔ جب زمین ہلنے لگی پانی کے اوپر تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میہوں کے طور پہ گاڑا، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا اور اپنی کرسی کا اور اللہ رب العزت کا جو آسمانوں پر نظام ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عرش کی وسعت کا اندازہ صرف اس کو پیدا کرنے والا ہی کر سکتا ہے کہ تمام آسمان و زمین، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اس حلقہ کی مثل ہیں جو کسی وسیع صحرا میں ہو، یعنی کسی بہت بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا کوئی حلقہ ہو، کوئی دائرہ ہو، اس دائرے کی مثل ساری کائنات ہے۔ اللہ رب العزت کا عرش بہت بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور بے شک فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اس عرش کی طرف اور اس کی عظمت کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس فرشتے کی طرف یہ حکم بھیجا کہ میں نے تجھ میں 70,000 فرشتوں کی طاقت رکھی ہے، ہر فرشتے کے 70,000 پر ہیں، پس تو اڑ۔ تو وہ فرشتہ اڑا اپنی تمام تر قوت اور پروں کے ساتھ جتنا اللہ نے اس کے اڑنے کو چاہا۔ پھر وہ ٹھہرا، پھر اس نے دیکھا تو گویا کہ وہ کچھ چلا ہی نہیں، یعنی اس نے کچھ مسافت طے ہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت کا عرش اور اللہ رب العزت کا کیسا وسیع نظام ہے، 70,000 فرشتوں کے 70,000 پروں کے ساتھ وہ پوری قوت سے اڑنے کے بعد بھی اتنا اڑے، پھر بھی ایسے ہی تھا جیسے ابھی بھی وہی ہیں۔ میرے مالک کی قدرت ہے، ہم نے اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں، ہم نے اللہ رب العزت کا ناراض کیا، پریشانیوں میں بھی پھر ہم خود ہی آئے۔ دیکھیے، آج ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نیک بھی پریشان ہیں، وہ بھی مصیبتوں میں ہیں، اور گناہگار بھی پریشان ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے، نیک کو اللہ رب العزت جن پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں وہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں، گناہگار کو جن پریشانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں وہ عذاب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ پر جو تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی ہے وہ عذاب ہے یا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش، تو وہ آپ کو فوری پتہ چل جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آنے کے بعد آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق مزید مضبوط ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر آپ اللہ رب العزت سے اس پریشانی کے بعد دور ہو گئے تو سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے۔ تو ہمارا آج کا عمل ہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کاروبار کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہے، اور آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ لگ رہی ہے، لگتا ہے کوئی بندش ہو گئی ہے، لگتا ہے رزق کی تنگی ہو گئی ہے، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، کوئی میرے بارے میں اچھا سوچتے ہی نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ میں عزت حاصل کر سکوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت کمال کا عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا رزاق، یا اللہ، ذاتی نام اور صفاتی نام، آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ مصیبت، تکلیف میں، پریشانی میں ماں کو پکارتا ہے، یوں اللہ رب العزت کو پکار کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مسئلہ کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ
اللہ رب العزت آپ کے سب مسئلوں کا حل فرما دیں گے، ساری پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیں گے۔ کاروبار کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، یاد رکھیے کوئی بندہ آپ کے رزق کی بندش نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یقین کامل رکھیں اللہ کے اللہ ہونے پر، آپ کے رب ہونے پر، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نماز کی پابندی کیجیے، یا رزاق یا اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا اور دعا کیجیے گا اپنے مسئلہ کے لیے۔